بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 409 ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے وہ عہد جو ہم سے ٹوٹ گیا۔ آج ہم ایک بار پھر دربار رومی میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، وہی محمد جلال الدین المعروف مولانا روم، جن کی مثنوی گزشتہ 8 صدیوں سے عقائد و کلام اور تصوف و اخلاق کے گوہر لٹا رہی ہے، اور ان سے ہر مبتدی و عالم اپنے اپنے ذوق و ظرف کے مطابق کسب فیض کر رہا ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں جو حکایتیں بیان کی ہیں وہ ہر دور میں تازہ نظر آتی ہیں۔ 800 سال گزر جانے کے باوجود انہیں پڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمارے حسب حال ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ انسانی فطرت، اس کے فضائل و رذائل، اس کی پسند و ناپسند اور اس کے عادات و اطوار میں حابیل و قابیل سے لے کر آج تک کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوا۔ ثبوت کے لیے آج کی نشست میں مثنوی مولانا روم کی ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ ذرا پڑھیے، سنیے اور اپنی ماضی قریب کی تاریخ اور موجودہ صورتحال سے موازنہ کر کے دیکھ لیجیے کہ واقعات اور کردار ضرور بدلے ہوئے ہیں، لیکن قصہ وہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، ایک درویش دنیا سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ کی کھائی میں چلا گیا۔ ایک درویش دنیا سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ کی گھاٹی میں چلا گیا۔ اس نے بارگاہ الہی میں یہ عہد کیا کہ میں تمام دنیاوی رشتے ناطے توڑ کر صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اور جب بھوک ستائے گی تو کوئی دنیاوی سہارا تلاش کرنے کے بجائے اسی کی جانب سے عطا و عنایت کا منتظر رہوں گا۔ نہ اپنے جیسے انسانوں سے کوئی سوال کروں گا، اور نہ درختوں سے کوئی پھل خود توڑ کر کھاؤں گا۔ صرف ان پھلوں کو اپنا مقدر سمجھوں گا جو درختوں سے خود بخود زمین پر آن گریں گے۔ اس درویش سے 2 غلطیاں سرزد ہو گئیں۔ اول یہ کہ اس نے اپنے عہد کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی جو اللہ چاہے گا، اور دوسری یہ کہ کچھ عرصے بعد اسے اپنے صبر و رضا اور ہمت و قوت کے بارے میں تکبر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مشیت ازلی نے اس کے امتحان کا فیصلہ کیا۔ فخر و غرور کی وجہ سے درویش کے دل سے فقر و غنا کا نور چھین لیا گیا۔ ادھر ہوا کو حکم ہوا کہ اس پہاڑ کی گھاٹی سے مستانہ وار گزرنا چھوڑ دے۔ جہاں یہ درویش عزلت نشین تھا، 5 روز تک ہوا بند ہونے کی وجہ سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا، تو مجبور ہو کر درویش نے اپنے عہد کو توڑ دیا اور درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا۔ رب ذوالجلال نے اس کی بدعہدی پر سزا کا حکم صادر فرمایا، جس کی صورت کچھ یوں بنی کہ چوروں کے ایک گروہ نے پہاڑ کی اس گھاٹی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا جہاں یہ درویش مقیم تھا۔ قریبی شہر کے کوتوال کو اس کے مخبروں نے خبر دی اور چوروں کے منصوبے کی اطلاع پہنچائی۔ چور تو گھاٹی میں جانے سے رہ گئے، لیکن کوتوال اور اس کے سپاہیوں نے
گھاٹی میں پہنچ کر درویش کو چور سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ درویش نے لاکھ وضاحتیں کی اور شور مچایا کہ وہ چور نہیں ہے، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ چوری کے قانون کے مطابق سزا کے طور پر درویش کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا گیا۔ دریں اثنا کسی نے درویش کو پہچان لیا اور سزا دینے والوں کو بڑی لعنت ملامت کی کہ انہوں نے ایک عابد و زاہد اور خدا ترس درویش کو یہ سزا دلائی۔ قصہ مختصر، کوتوال پر جب اس کی غلطی ثابت ہو گئی تو وہ درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ درویش کے قلب پر اپنے عہد اور بدعہدی کے تمام واقعات ایک بار پھر وارد ہوئے اور اس نے کوتوال سے کہا، واللہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ میں خود خطا کار و قصوروار ہوں۔ میں نے اپنے مالک سے بدعہدی کی جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ اب ذرا اس حکایت کو قیام پاکستان پر منطبق کر کے ایک بار پھر پڑھ جائیے اور ایک بار پھر سن لیجیے اچھی طرح، اور داد دیجیے مولانا روم کو کہ انہوں نے صدیوں پہلے ایک ایسی حکایت قلم بند کر دی جو آج ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے۔ ہندوستان کی ایک قوم ایک اللہ پر ایمان اور توکل کا دعویٰ لے کر اٹھی۔ اس نے پوری دنیا سے کٹ کر اپنے لیے پاکستان کی گھاٹی منتخب کی اور یہ طے کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گی اور دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، صرف اللہ کو اپنا مالک و رازق، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے گی، اسی سے مانگے گی، بھوک پیاس کی تکالیف برداشت کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گی۔ تاریخ پاکستان گواہ ہے کہ پاکستانی قوم نے کچھ عرصے اس عہد کی پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کے تمام دروازے کھول دیے۔ حکایت میں انشاءاللہ نہ کہنے کی غلطی کو ہم اسلامی قانون سازی سے اپنا گریز قرار دے سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ہم اور ہمارے حکمران کبر و غرور میں مبتلا ہو گئے، خود کو اپنا رازق و مالک سمجھنے لگے، اور حق تعالیٰ نے ذرا سی آزمائش سے گزارا تو بدعہدی کر کے اس کی صفت رزاقی میں امریکہ اور دیگر ممالک کو شامل کر لیا۔ یہ شرک جو 50 کی دہائی میں شروع ہوا آج تک جاری ہے۔ غرض یہ کہ اپنی بدعہدی کے نتیجے میں اصلی چوروں کی جگہ ہم چور قرار پائے۔ ہمارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یعنی بنگلہ دیش اور کشمیر کی صورت میں ہم سے تقریباً جدا کر دیے گئے۔ اس درویش میں اور ہم میں ایک فرق اب بھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ درویش نے اپنی خطا تسلیم کر لی تھی، دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو گناہ گار و خطا کار قرار دیا۔ اس کی دنیا بظاہر خراب ہو گئی، لیکن اس نے اقرار کر لیا کہ میں اس جنگ یعنی سزا کا سبب جانتا ہوں، اور میں اس سے بھی واقف ہوں کہ مجھے اپنے کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ میں نے اللہ کے ساتھ عہد کی حرمت کو توڑ ڈالا تھا، چنانچہ اس شامت اعمال کے نتیجے میں میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔
اس اقرار نے درویش کی عاقبت سنوار دی اور شرمندگی و پشیمانی نے اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیا، اور ہم ہیں کہ اپنی بدعہدی پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ اسے نقض عہد ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دنیا کی خرابی کے ساتھ ساتھ اپنے انجام آخرت سے بھی بے نیاز نظر آتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔